محترم دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی عورتوں کے پردے اور لباس کے تعلق سے۔ یہ موجودہ زمانے کا بہت ہی حساس اور گمبھیر مسئلہ ہے۔ آج کل ہم نے لباس اور پردے کو فیشن بنا دیا۔ حالانکہ لباس اور پردہ فیشن کے لیے نہیں ہے، وہ تو انسان کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ہے۔ انسان کے اعضائے مستورہ کو چھپانے کے لیے لباس پہننے کا حکم ہے۔ مرد اور عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بعض وہ حصے بنائے ہیں جن کو چھپانا یہ انسان کی فطری اور عقلی چیز ہے، لیکن آج کل انہی اعضاء کو کھول کر گھومنا، لوگوں کو دکھانا یہ فیشن بن گیا۔ بے حیائی، ننگا پن، عریانیت یہ فیشن بن گئی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی جی آپ اپنی بیویوں کو حکم کریں، خدیجۃ الکبریٰ کو کہیے، عائشہ صدیقہ کو کہیے، حضرت حفصہ، میمونہ، زبیریہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ سے کہیے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، اور اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلنا ہی پڑے تو اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر ایک بڑی چادر ڈال دیا کرے۔ پہلے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اپنی ان مقدس اور پاکیزہ بیویوں کو حکم کرو جو کائنات کی ساری عورتوں کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ کیا نبی کی عورتیں بے حیا ہو سکتی ہیں؟ کیا عائشہ اور حفصہ کبھی بے پردہ ہو سکتی ہے؟ گمان نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن نبی سے کہہ رہا ہے پہلے اپنی بیویوں کو تعلیم دو۔ پھر آگے فرمایا وَبَنَاتِكَ، اے نبی جی آپ اپنی بیٹیوں کو، کن بیٹیوں کو؟ فاطمہ الزہرا۔ کون ہے حضرت فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردارن کہا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی اگر کوئی سردارن ہے تو فرمایا میری بیٹی، میرے جگر گوشہ بطول حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے قرآن وَبَنَاتِكَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ کتنا اہتمام تھا حضرت فاطمہ کی زندگی کے اندر پردے کا۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے انتقال ہو گیا، حضرت علی سے وصیت فرما رہی ہے میرا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھانا، اس لیے کہ زندگی بھر کسی نے مجھے زندہ حالت میں نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ میری لاش کو، میری میت کو میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ یہ فاطمہ، اس کو قرآن کہہ رہا ہے پردہ کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
उस वक्त मोमिन औरतों से मुराद सहाबिया की औरतें थी। कुरान का यह हुक्म अगरचे आम है, लेकिन नुज़ूल के वक्त बराह रास्त इस आयत के मुखातब हजरत सहाबिया थी। उनसे कुरान कह रहा है, घरों से बाहर निकलो, चेहरों को छुपाओ, जिस्मों की आराइश को छुपाओ, जिस्मों के उन आज़ा को छुपाओ जिन आज़ा को खुदा ने छुपाने के लिए कहा गया है, जिन आज़ा को छुपाने का हुक्म दिया है। लेकिन गैरत मर गई। आजकल तो नई फैशन, शौहर पास में खड़ा है और बीवी उसके दोस्तों से गले मिल रही है और मियां खुश हो रहे हैं। आज तो उसकी बर्थडे पार्टी है ना, आज तो हमारी एनिवर्सरी है, 1 साल मुकम्मल हो गया शादी का, दोस्त आ रहे हैं और बीवी से गले मिल रहे हैं और ये बेहया दयूस शौहर खुश हो रहा है। वाह, क्या क्या जमाना आ गया, क्या हालात पैदा कर दिए हमने। ज़माने नबूवत का एक वाक़या बताता हूं आपको। एक मुस्लिम खातून सहाबिया, यहूदियों का एक बाजार था, उसमें सोना खरीदने के लिए गई। मुकम्मल निकाब के अंदर थी। ज़माने जाहिलियत के अंदर इस्लाम के ज़ुहूर से पहले औरतों को देखना, उनसे बेहयाई करना ये आम था। तो जब ये मुस्लिम खातून, ये सहाबिया औरत यहूदियों के बाजार में सोनार की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई, तो वो यहूदी भी ज़माने जाहिलियत की तरह इस मुस्लिम बहन को बेहिजाब देखना चाह रहा था। उसने मन्नत समाजत की, कोशिश की, समझाया कि किसी तरीके से ये अपने चेहरे से पर्दा हटाए, लेकिन आखिर वो सहाबिया औरत थी। उसने किसी भी तरीके से उसकी बात को तस्लीम नहीं किया। तो उस मनहूस ने अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सहाबिया औरत के दुपट्टे का एक हिस्सा उनके कुर्ते के दामन से बांध लिया, और बाज़ किताबों में लिखा है अपनी दुकान की किसी कील से बांध लिया। जब ये सहाबिया औरत खड़ी हुई तो जाहिर सी बात है दुपट्टा पीछे से बंधा हुआ है, तो उनके सर से, चेहरे से वो निकाब हट गया। किताबों में लिखा है वो मुस्लिम बहन चीखी चिल्लाई और कहने लगी कि इससे बेहतर होता तुम मुझे भरे बाजार में कत्ल कर देते। मुझे ये बात तो गवारा थी कि मैं शहीद हो जाती, कत्ल कर दी जाती, लेकिन मुझे ये बात गवारा नहीं कि मेरे चेहरे से नामहरमों के सामने निकाब हट जाए। ये गैरत थी। एक मुस्लिम सहाबी वहां खड़े थे, पता था अकेला हूं, तने तन्हा हूं, बाजार यहूदियों का है, सारे यहूदी हैं, लेकिन कहा नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी बहन की इज्जत पर, मेरी बहन की आबरू पर, मेरी बहन की अस्मत पर अगर कोई उंगली उठाए और सहाबी रसूल खड़ा तमाशा देखता रहे, कयामत में क्या जवाब देगा? फरमाया नहीं, तलवार नयाम से निकाली और सुनार का गला काटा। मालूम था इसका गला कटते ही मेरी गर्दन पर इनकी तलवारें चलेगी, का मंजूर है। और यही हुआ, यहूदियों ने उस सहाबी रसूल को शहीद कर दिया। कहा मुझे अपना शहीद हो जाना गवारा है, लेकिन ये बात मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरी मुसलमान बहन, मेरी मुसलमान बेटी, मेरी मुसलमान माँ के साथ, उसके पर्दे के साथ, उसकी इज्जत और आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करे। ये था वो दौरे नबवी। और आज कहां चले गए? वो तालीमात कहां खो गई?
ذرا اندازہ تو لگاؤ دوستو، کتنے بچھڑ گئے اسلامی تعلیمات سے، کتنے دور ہو گئے۔ کیا ان کا قرآن، ان کی تعلیمات الگ تھی؟ نہیں دوستو، آج زمانہ، تھوڑا فاس کرو، یہ آواز بیٹھ جا رہی بھائی۔ آج زمانہ مجھ سے اور آپ سے پھر اسی طرح کے احکامات کی پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو دوبارہ ضرورت ہے اسلامی احکامات کو جس طریقے سے حضرات صحابہ اور صحابیات نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا، میں اور آپ بھی اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ زندوں کو چھوڑیے، شریعت مطہرہ نے مردوں کے جو احکامات بیان فرمائے، پردے کا کتنا خیال رکھا، کتنا اہتمام فرمایا۔ ایک عورت کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ایک چادر ڈال دو تو اس کا پورا جسم ڈھک جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، اس کے کفن کے اندر 5 کپڑوں کا انتظام کرو۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک بڑی چادر سے پورا جسم ڈھک رہا ہے، کا فرمایا نہیں، 5 کپڑے عورت کے کفن کے اندر ہونے چاہیے۔ جتنا ہو سکے اس کے اعضائے مستورہ کو چھپایا جائے۔ عورتوں کے کفن کے مسائل کا کبھی مطالعہ کرنا، اپنی بیویوں کو کہنا اس کی حکمتیں پڑھو۔ کیوں ہے یہ احکام؟ قبر میں اتارنے کا مسئلہ ہے کہ نہ محرم نہیں چلے گا۔ ارے مری ہوئی بہن ہے، کون منحوس ہوگا کہ قبر میں اتارتے وقت اس کی نیت میں خرابی آئے؟ فرمایا نہیں، مسئلہ اس کی عفت کا ہے، مسئلہ اس کی حیا کا ہے، نہیں چلے گا۔ غسل دینے والی کوئی عورت موجود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اس کا محرم مرد موجود ہے۔ میت عورت کو غسل دینے کے لیے شریعت نے فرمایا یہ غسل نہیں دے گا، اگر محرم ہے بغیر دستانے کے صرف ہاتھوں اور چہروں کا تیمم کروائے گا، اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ جب شریعت اتنا خیال رکھ رہی ہے مردوں کا، مردے کے ساتھ بدفعلی کرنے کا کسی کو تصور نہیں ہوتا، تو زندوں کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، تصور کرو، کہاں جا رہا ہے معاشرہ، کن گندگیوں کی طرف معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے گھر سے اس بات کی فکر کرو۔ سب سے پہلی دعوت میری اپنے گھر کے لیے ہے، میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آخرت سے ڈراؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ جب اپنا گھر 100% اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے، پھر دوسروں کی فکر شروع کرو۔ کریں گے بھائی سب ساتھی؟